بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسنون روزے بیان کریں گے اور مستحب روزے بیان کریں گے کہ مسنون روزے کون سے ہیں اور مستحب روزے کون سے ہیں۔ تو مسنون روزے وہ ہے جو احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہو اور اس پر بہت زیادہ ثواب مل رہا ہو۔ تو اس میں سب سے پہلا روزہ محرم الحرام کے 10ویں دن کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آئندہ سال 10ویں کا روزہ ضرور رکھوں گا اور میں 9ویں تاریخ کے ساتھ ملا کر رکھوں گا۔ اس کے ساتھ 9ویں اور 11ویں تاریخ کو ملا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اور فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ روزہ رکھا تو پچھلے سال کے جو تمام صغیرہ گناہ ہے وہ اس بندے کے لیے معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 2، دوسرا روزہ یہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس کے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ فضیلت یہ ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے سب گناہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ پہلے ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، تیسرا قسم پر روزہ یہ ایام بیض کے روزے ہیں، یعنی ہر مہینے کے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا، یہ رکھیں گے تو پورے سال کے روزے رکھنے کے اجر ملتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے، اور اس حساب سے 3 روزے ہیں اور 12 مہینے ہیں، تو 12 کو 3 میں ضرب دیتے ہیں تو 36 ہوتا ہے، اور اس حساب سے پھر اگر ایک ثواب کا 10 گنا ہے تو اس حساب سے 360 ہوتے ہیں، یعنی 360 دن کے روزے اگر آپ نے رکھے ہیں۔ اس حساب سے ہر مہینے کے 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھے ہیں، ابو داؤد شریف کے حدیث میں صحابہ سے منقول ہے۔ اب مستحب روزے کون سے ہیں؟ شوال کے 6 روزے یہ مستحب ہے۔ عید الفطر کے بعد شوال کے ہر مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کی اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ 6 روزے ہیں شوال کے عید الفطر کے بعد۔ اور نمبر 2، پیر اور جمعرات کے روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے اکثر رکھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ منقول ہے۔ اور عورت کا نفلی روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہو اور صحت مند ہو اور روزہ یا احرام میں نہیں ہے تو بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اجازت کے ساتھ رکھ سکتا ہے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا اور شوہر توڑ دینے کے لیے کہے تو عورت توڑ سکتا ہے، پھر عورت مرد کی اجازت، شوہر کی اجازت سے اس کا قضا رکھ سکتا ہے۔ اور اگر شوہر مریض ہے یا روزہ دار ہے یا حج و عمرے کے احرام میں ہے تو عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اب مکروہ تحریمی یا حرام روزے کون سے ہیں وہ بیان کریں گے۔ عید الفطر کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے یعنی بالکل حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مکروہ تحریمی اور حرام روزوں میں عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ یعنی ذی الحجہ اور ایام تشریق کے دن روزے رکھنا یہ مکروہ ہے، اور 5 دن کے روزے مکروہ تحریمی اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ اور عورت کے لیے حیض اور نفاس کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے،